السلام علیکم. کیسے ہیں دوستو؟ آج آپ کو پتہ ہوگا پائسز سٹارٹ ہو چکا 19 فروری سے لے کے اور 20 مارچ تک. اہل پائسز ہاتھ آپ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں پیدا ہونے والے تمام افراد کو جسے کہتے ہیں ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے. میرا پروگرام صرف اس وقت پائسز سے متعلق ہے اور یہ کسی ٹائم پہ نہیں ہے بلکہ پائسز کے اپنے بارے میں ہے کہ پائسز کون ہوتے ہیں، پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، ان کے اہم نمبر کیا ہوتے ہیں، اہم سائن کیا ہوتے ہیں. آپ نے دوستو دیکھا ہوگا یہ اسی طرح کا پروگرام ہے جس طرح کا ہم نے کویریس کے اوپر کیا تھا، دلو لوگوں کے بارے میں کیا تھا، ان کے بارے میں بتایا تھا اور وہ پروگرام ہمارا ماشاءاللہ بہت پاپولر ہوا. وہ ابھی بھی ہے، ہمیشہ پڑھا اور دیکھا جاتا رہے گا اور میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 سال تک اس کو ہمیں کوئی اس میں امینڈمنٹ نہیں کرنا پڑیں گی، بلکہ اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے جو سوالات ہیں میں اس کا الگ سے جواب دوں گا. آج چونکہ میں صرف اور صرف پائسز آپ کے بارے میں بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اگر کسی بھی تاریخ میں یعنی فیبرری 19 صبح سے لے کے اور 20 مارچ کی 10-11 بجے تک اگر آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس مہینے میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں وہ پائسز کہلائیں گے. اچھا، اس پائسز کہلائیں گے. آپ کا سن سائن جو ہے وہ پائسز ہوگا. آپ کا نشان زوڈیکل سائن، نشان جسے کہا جاتا ہے، برج کا سائن، وہ 2 مچھلیاں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں مچھلیاں اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہیں. پائسز زوڈیکل ہاؤس کا یعنی بروج کا یعنی 12 برج ہیں ہمارے، 12 زوڈیکل سائن ہے. یہ اس کیلنڈر کا آخری سائن ہے اور زائچہ میں برتھ چارٹ میں جب ہم بناتے ہیں تو پہلے سے لے کے 12th ہاؤس یعنی 12ویں گھر کا یہ لارڈ ہوتا ہے، 12th ہاؤس لارڈ ہوتا ہے. پائسز 2 مچھلیاں کیوں ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے نشان کے بارے میں بات کرتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک مچھلی کی ایک ڈائریکشن ہے، دوسری مچھلی کی دوسری ڈائریکشن ہے. اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ تبدیلی کا عنصر ہے، تبدیلی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پائسز مارچ کا چونکہ فیبرری سے سٹارٹ ہوتا ہے، فیبرری سے موسم بہار، سردیوں کی شدت ختم ہونے لگتی ہے، بہار کی آمد ہوتی ہے اور آلموسٹ جب یہ پائسز اینڈ تک پہنچنے لگتا ہے، مڈ تک پہنچنے لگتا ہے تو یہاں پہ موسم بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. سردیاں سٹارٹ ہو چکی ختم ہوتی ہیں، گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ سردیوں کے تبدیلی، گرمیوں کا آنا موسموں کی تبدیلی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ پائسز کے اپنے پرسنالٹی میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ 2 مچھلیوں میں ڈائریکشن کا، اپوزٹ ڈائریکشن کا ہونا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ ہماری سوچ کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی بالکل اس کے اپوزٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. اس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے کس دن پیدا ہوئے تھے، کون سا رولنگ پلینٹ کہاں پہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اہم چیز دیکھی یہ جاتی ہے کہ ہم کن حالات میں ہماری پرورش بھی ہوئی. دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ زوڈیکل سائن کوئی بھی ہو، اس سائن کے بنیادی جو خصوصیات ہیں، ٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو کم، ان کو زیادہ کرنے میں ہمارے پیدائش کے حالات، ہماری چیزیں، ان کا بہت دخل ہوتا ہے. انسان کا اپنی پیدائش کے اوپر تو کوئی دخل نہیں. آپ چوز کر کے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوں گے، کس ماحول میں پیدا ہوں گے، کس مذہب میں پیدا ہوں گے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہوتی. البتہ پیدا ہونے کے بعد، شعور کے بعد ایک حد تک پھر آپ کا اپنے اوپر اختیار ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے حالات کو کس حد تک بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں. تو آپ کا اختیار اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا شعور شروع ہوتا ہے، جب آپ اچھائی یا برائی کی تمیز کرنے لگتے ہیں، جب آپ یہ دیکھنے لگتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سائن ہے جس میں تبدیلی کا جذبہ بہت شدت سے موجود ہوتا ہے اور یہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو دوسرے سسٹم میں ڈھال سکتے ہیں، دوسرے ماحول میں بدل سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا عنصر یعنی ایلیمنٹ پانی ہے اور پانی ہمیشہ اپنا ایک لیول مینٹین رکھتا ہے. پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ جس برتن میں ڈالو ویسی شکل بنا لیتا ہے. اور اسی طرح ایلیمنٹ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی ان شخصیات کو، ان خصوصیات کو
کہ آپ کے اندر قدرت نے یہ صلاحیت دے کے بھیجی ہے اڈاپٹیبلٹی کی، ایڈجسٹمنٹ کی، کمپرومائز کی، سیٹلمنٹ کی، اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق زمین، ملک، جگہ، موسم، دوست، احباب، سراؤنڈنگ، کریئر، ان سب چیزوں میں آپ کے اندر ایک فلیکسیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی کا عنصر بہت خوبصورتی کے ساتھ موجود ہوتا ہے. کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اگر آپ کو کسی جگہ یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، تو آنکھیں بند کیجئے، خاموشی کے ساتھ غور کیجئے گا کہ کیا آپ نے، نیچر نے آپ کو یہ ساری صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، کیا آپ نے ان کا استعمال کیا؟ اچھا، یہ تو ایک فیکٹر ہو چکا. ایلیمنٹ بھی میٹر کرتا ہے، نشان بھی میٹر کرتے ہیں. تو یہ اپوزٹ ڈائریکشن کی جو دو مچھلیاں ہیں، ایک تو تبدیلی کا عنصر ہے کہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، ایک ڈائریکشن، اور جو وہ ڈائریکشن دوسرے سے ٹوٹل ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ایک پرسنالٹی بڑی ریئلسٹک، بڑی میٹیریلسٹک اور جسے کہتے ہیں سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ ہوتی ہے. اینڈ دا ادر سائڈ آف ڈائریکشن، ادر سائڈ آف فش جو ہے وہ آپ کا روحانی تعلق ہوتا ہے. آپ کے اندر مخفی خیالات ہوتے ہیں، آپ کا ادراک ہوتا ہے جو آپ کو یونیورس کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ دونوں چیزوں کا امتزاج جب پریکٹیکل لائف میں مل جاتا ہے تو یہ بہترین ہوتا ہے. فہم، شعور، یہ اپنی جگہ پہ بڑی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا جو ایک انٹیوٹیو پرسنالٹی ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اب میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہر زوڈیکل سائن یا برج کا ایک رولنگ پلینٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ کون سا ہے، کس پلینٹ کے انفلوئنس میں آپ ہیں. برج تو آپ کا ہوت اور یعنی پائسز ہو گیا، لیکن آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہوتا ہے. جوپیٹر کو خدا کی رحمت کہا جاتا ہے. یہ وہ ستارہ ہے جس ستارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتا انٹل انلیس کے خاص ڈائریکشن میں، خاص وقت میں کسی پلینٹ کے ساتھ چانس نہ بنائے. بڑا ریئر ہوتا ہے. میں نے اپنی یہ نہیں سمجھ لیں کہ 25-30 سال کی ایکسرسائز میں اس پلینٹ کو بہت کم نیگیٹو ریزلٹس دیتے ہوئے دیکھا ہے ٹرانزٹ کے ساتھ. آپ کا چونکہ یہ رولنگ پلینٹ ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اور آپ کی زندگی میں اس کے اثرات بے تحاشا ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے. آپ کا جو لکی نمبر ہے 3 نمبر ہے، یعنی آپ کا جو انفلوئنس ہے وہ 3 نمبر ہے. اور 3 صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ 3، 12 اور 21، یہ 3 تاریخیں آپ کی زندگی میں بڑی اہم ہوں گی. یہ 3 نمبر آپ کے ستارے جوپیٹر کا یہ ہے. ویسے آپ کا جو سائن 12th ہاؤس جوپیٹر ذائچے میں بنتا ہے تو وہ 12واں گھر ہوتا ہے، لیکن میں اس کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتا کہ آپ کا وہ تو سن سائن ہے، لیکن سن سائن آپ کا فرسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ایٹ دی ٹائم آف برتھ آپ کس جگہ پلیس ہوتے ہیں، اسینڈنٹ سائن کیا ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں. ہمیں اسے انڈیویجول ہاروسکوپ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جنرل ہاروسکوپ میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی ایک شعور اور ایک لا شعور. سب کانشیس آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ ایک پورا سمندر ہے، دریا ہے. ایک ایسی شخصیت ہے جو کبھی کبھی اوپر سے بڑی ٹھہری کام دکھائی دیتی ہے، لیکن ڈیپ انسائیڈ اس کے اندر ایک بڑا تلاطم برپا ہوتا ہے، بڑی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں. لیکن جوپیٹر کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے تو دے ہیو ونڈرفل کنٹرول آن دیئر ایموشنس. اپنے جذبات، اپنی فیلنگ ان کے اوپر ہوتا ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی اگر یہ پلانٹری پوزیشن نیگیٹو ہو یا آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہ ہو تو یہ ٹھہرے پانی میں ایک چھوٹے سے کنکر بھی اگر ہم گراتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس کے اندر ایک بھنور پیدا ہوتا ہے، لہروں کا ایک پورا سائیکل ہے جو دور تک دکھائی دیتا ہے. تو اسی طرح یہ آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی سی بات بھی آپ کے ذہن کو بڑی طرح متاثر کرتی ہے. آپ حساس بھی ہوتے ہیں، آپ ریلیشن شپ کے معاملے میں بہت چوزی بھی ہیں، سلیکٹو بھی ہیں، پسند ناپسند آپ کی بہت بڑی پریورٹیز ہے. آپ کا وہ سائن ہے جو خاموشی کے ساتھ لوگوں کو جج کر رہا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ، اور پھر آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے کس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، اور کبھی نیچر خود بخود آپ کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کا اسپیکٹ، یہ جو اینگل ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، آپ کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے.
ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ایک بہترین سائن، بہترین اسٹرالوجیکل زوڈیکل سائن کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. یعنی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم 8 ارب لوگ جو ہیں 12 سائن میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو آپ کے سائن کے لوگ بھی دنیا میں کروڑوں موجود ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک سے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کی بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ مل رہی ہوں گی، بہت سی پرسنالٹیز آئیڈینٹیکل ہوں گی، کیونکہ میجر پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ آلموسٹ ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلتے. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ انٹل انلیس کہ آپ کے حالات اور سرکمسٹانسز آپ کو کس قسم کی پرسنالٹی بعد میں دیتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے سلسلہ. اچھا، اب جیسا میں نے آپ سے کہا کہ چینجنگ ویدر، پرسنالٹی، یہ ساری چیزیں ایلیمنٹ پہ بات ہوئی، آپ کے سائن کے اوپر بات ہوئی، ہماری آپ کا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں آپ سے بارے میں بات ہوئی. اور زوڈیکل سائن میں جیسا میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ کا 12واں یعنی 12th ہاؤس ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سائن میں بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجس لوگ، فلاسفر لوگ، تبدیلی لانے والے لوگ، لیکن دوسری طرف سائنٹسٹ، موسیقار، گلوکار یہ ملیں گے، فلاسفر ملیں گے ہمیں اس سائن میں، ایکٹرز، ڈائریکٹرز اس سائن میں ہمیں ملیں گے. تو یہ ملٹیپل کریکٹرسٹکس اور خوبیوں کا یہ سائن ہے. اس سائن میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سائن کن چیزوں میں کامیاب ہے، کون سے ایسے زندگی کے ایریا ہیں جہاں یہ سکسیزفل ہو سکتا ہے، تو میں اگر اپنے ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. وجہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہا گیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم سائن ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ یعنی بہت زیادہ کمال رکھتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینسز میں، میری فائلز میں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ایڈمنسٹریشن، اس سے ریلیٹڈ پائسز لوگوں کو میں دیکھتا ہوں. پولیس میں نے دیکھا تو بڑے سکسیزفل پائسز کو دیکھا، ججز میں دیکھا تو ونڈرفل ججز کو میں نے دیکھا، وکلا میں دیکھا تو ایسے ایسے وکیل دیکھے جو بڑی دور کی کوڑی لانے والے لوگ ہیں. کیوں؟ ان کا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ ان کو ایک ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی گہری جدت اور بڑی گہری جہد ان کے دماغ میں موجود ہوتی ہے، جو ان کو نئے سے نئے ڈیبیٹ کے ڈسکشن لانے میں ان کی مدد کرتی ہے. تو یوں یہ سائن بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں گے تو دا ونڈرفل بزنس پرسنس جو بڑی پلاننگ کے ساتھ بزنس آرگنائز کرتے ہیں، اس کو سیٹل کرتے ہیں، اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اسے لوگوں میں پاپولر کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمبیشن ہوتی ہے، گروتھ کی، ایکسپینشن کی، بڑھانے کی. اور عموماً یہ اپنی فیملی کے کیے گئے بزنس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کو آگے لے جانا بھی پسند کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جناب ایک خاص قسم کے ٹھہرے بزنس کو نئی جدت کے ساتھ، نئے طریقے کے ساتھ روشناس بھی کراتے ہیں. کیوں کہ ایک مچھلی بہت دنوں سے اگر ایک پانی میں ٹھہری تھی تو جب اسے وقت ملتا ہے تو وہ اپنی ڈائریکشن بدلنا چاہتی ہے، نئے موسموں میں جانا چاہتی ہے، نئے پانیوں میں اترنا چاہتی ہے. تو یہ جو پانی اور مچھلی کا یہ جو کمبینیشن ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سکسیسفل بناتا ہے. لیکن ایک چیز سمجھنے والی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ جو اپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے یہ آپ کو کنفیوز بھی کرتی ہے، ڈیسیژن ٹریپ اس میں مبتلا کرتی ہے. آپ گول گول گھومنے لگتے ہیں، قوت فیصلہ کمزور ہونے لگتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں زندگی میں ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں چونکہ آپ کا 180 ڈگری کا جو اپوزٹ اینگل ہے برین کا، ادھر 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 یہ ہوتا ہے، ایسے میں آپ کو زیادہ کام ڈاؤن ہونے کی، مشاورت کی، چیزوں کو سمجھنے کی، ٹھہراؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے اپنے معاملات زندگی کو ڈسکس کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. آپ کا سائن وہ سائن ہے جو کسی قسم کے سخت جذباتی فیصلوں کی اجازت نہیں دیتا. ریلیکس، کام ڈاؤن ہو کے سمجھ بوجھ کے ساتھ تبدیلیاں لانے کا جواز دیتا ہے آپ کو، اور سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اپنے زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو میں اگر اسٹرالوجیکل دیکھوں تو مجھے اس سائن میں بہترین باسز اور بہترین جونیئر دونوں ایکولی گڈ دکھائی دیں گے.
پرسنالٹی میں اگر ٹریٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو گہری سمجھ بوجھ پازیٹیو سائن ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کامیابی کے لیے پریکٹیکل ہونا، کرٹیکل ہونا، ریئلسٹک ہونا، لاجیکل ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور جوپیٹر کا تعلق بھی اسی سائن کے ساتھ ہے۔ صورتحال کا اچھے طریقے سے ادراک ہونا، یعنی آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونا، اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں جاننا، اور پھر سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے روحانی صفات، اسپرچول گائیڈنس، یہ آپ کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب یہ ملتی ہیں تو یہ ایک بہترین کامیاب انسان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ملتا ہے یہ پازیٹیو ٹریٹس آپ کی ذات کے، اور ایسا تو نہیں ہوتا کہ محض صرف پازیٹیو ہی ہوں، ہر سائن میں کچھ چیزیں پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں۔ میں مختصراً بات کر رہا ہوں جو میجر چینج ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے میں انہیں مختصراً بات کروں گا۔ سیکنڈ، جیسے ابھی ہم نے پازیٹیو ٹریٹس، مثبت ٹریٹس کی بات کی تھی، تو منفی میں اگر ہم آئیں تو مایوسی ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ جب آپ کام کرتے کرتے، اسٹرگل کرتے کرتے، چیزوں کو بہتر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب حالات آپ کے بس میں نہیں، آپ چیزوں کو بدل نہیں سکتے، اور وہ جو مایوسی بنتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ حساس کرتی ہے، سینسٹیو کرتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں ناکامی کی طرف لے جا سکتی ہے، مقابلہ ختم کرنے کی کوشش کر دیتی ہے، جستجو میں آپ ناکام ہونے لگتے ہیں، آپ کے اندر مینٹل ایموشنل اسٹرینتھ نہیں رہتی۔ میں نے لفظ استعمال کیا نہیں رہتی، یہ میں نے نہیں کہا کہ نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لہر یہ چلی اور دوسری لہر کامیابی کیا، اور ایک لہر جو ہے آپ کی مایوسی کیا، یہی مچھلیوں کے دو ڈائریکشن ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں جو چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس وقت نارتھ میں جانا ہے، ساؤتھ میں جانا ہے، ایسٹ میں جانا ہے، ویسٹ میں جانا ہے۔ یہاں آپ کا ادراک، یہاں آپ کا نالج، یہاں آپ کا ایکسپوئر، یہاں آپ کا ایکسپیرینس بہترین طریقے سے آپ کو ہیلپ کرے گا۔ شدت جذبات ایک دوسرا سلسلہ ہے، یعنی محبت کے معاملات میں، نفرت کے معاملات میں، یہ وہ چیز ہے جو عموماً بہترین پائسز لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ مشکل کر دیتی ہے۔ آپ بغیر کسی زیادہ ایکسپیرینس کے ایک دو چیزوں کو دیکھ کے اپنے ذہن میں کسی کی شخصیت کے بارے میں ایک اوپینین بنا لیتے ہیں، اور پھر آپ اسے بدلنے پہ تیار نہیں ہوتے، جس کے نقصان آپ کے رشتوں پہ ہوتے ہیں، آپ کے تعلقات کے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو لیبل کر لیا کہ یہ بہترین ہے، تو آپ کوئی خامیاں دیکھے بغیر، اپنے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ نچاور کر دیں گے، آپ اس کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ انوالو ہو گئی یا ہو گیا۔ اسی طرح نفرت یا ریپیل کرنے کے معاملے میں، ریجیکشن کے معاملے میں بھی آپ کی شخصیت میں اسی طرح کی فیلنگ آئیں گی کہ کچھ لوگوں کے کہنے سے یا کسی کے ایک آدھ جملے یا ایک آدھ جیسچر کی وجہ سے آپ فیل کریں گے کہ کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، یا کوئی آپ کو اچھے طریقے سے نہیں لے رہا، یا کسی نے آپ کو ڈسیو کیا یا کرنے کی کوشش کی۔ یہ امپریشن جب آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسے بدلنا عموماً مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات سے سمجھنے والی ہوتی ہے کہ یہی جو چیز ہوتی ہے، کیا یہ آپ کے لیے اچھی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کیونکہ ہم بہت ڈیلنگ کے بغیر فوری طور پہ فرسٹ امپریشن کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی امپریشن نہیں بنا سکتے، اور اس طرح کی فیلنگ ہمیں اپنے بزنس میں، ہمیں اپنے تعلقات میں، ہمیں رشتوں میں، ہمیں جاب میں، ہمیں ہر جگہ پرابلم پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے بیلنس ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنی جو ایک پازیٹیو ڈائریکشن والی فش ہے اسے قائم رکھیے گا، اور اپوزٹ چلنے والی جو فش ہے، یعنی جو فوراً دوسرے کے بارے میں ایک منفی یا چینج دیتی ہے، اس کو ذرا سا قابو کرنے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، وہ جذبات کا تلاطم، وہ ہنگامہ خیزی جو آپ کے مزاج کے اندر پائی جاتی ہے، رومانس میں، محبت میں، نفرت میں، اس کو بھی ذرا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور میں یہ کہوں کہ میں نے اس سائن میں بہت شدت سے محبت کرنے والے لوگ دیکھے، شدت سے اپنے پروفیشن میں کامیابی کی خواہش رکھنے والے لوگ دیکھے،
آئنسٹائن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس نے اپنی ساری زندگی گزار دی ایک خاص چیز کی تخلیق میں اور کیا سے کیا کر دیا، یعنی زندگیاں جستجو پریکٹیکل معاملات میں کامیاب ہونے کے لیے وقف کرنے والے لوگ، انتہائی ذہین آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ مذہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بے تحاشا ریلیجس لوگ، مذہب میں تبلیغ کرنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ آپ کے سائنس سے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ستارے کا جو تعلق ہے وہ کہا ہی جاتا ہے کہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، ریلیجن کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاقیات کے ساتھ ہوتا ہے، کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک فیکٹر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ بھی ہے یہ سائن، یہ ایڈوائزر بھی ہے یہ سائن، یہ بہترین ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کا بھی سائن ہے، جو ڈیسیژن میکنگ پلاننگ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بنانے والا بھی سائن ہوتا ہے۔ تو اس میں کسی چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً بچپن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ایسے بچوں کا جو ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے وہ بڑا اسموتھ کام بہترین ہوتا ہے۔ ایڈالسنس میں جب یہ بچے جاتے ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو تب ان کے مزاج میں ایک اریٹیشن، چڑچڑاہٹ اور یہ الجھن پن آتا ہے، غصے کی فیکٹر بنتا ہے، اسپیشلی اگر ایٹ دی ٹائم آف برتھ، جب آپ پیدا ہوئے تھے وہاں آپ کی پلانٹری پوزیشن اگر نیگیٹو ہوگی، یا نیگیٹو سے مراد میری یہ ہے کہ وہ موافق نہیں ہوگی، تو وہاں پہ آپ کے مزاج کے اندر غصے کا فیکٹر زیادہ ہوگا، چڑچڑا پن آپ کا زیادہ ہوگا، اور وہ پھر میں نے آپ سے بات جو کی کہ ٹریٹس، کہ جہاں آپ فوراً کسی کے بارے میں اپنی رائے کام کر لیتے ہیں تو اس مزاج کے ساتھ وہ جو رائے ہوگی وہ بڑی شدت والی ہوگی۔ سو دوستو، اس چیز کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا سائن کیا ہے، آپ کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کا نشان ہے، جس میں زیادہ تر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ سائن ہوتا ہے جس میں سب سے کم ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پہ سب سے زیادہ بیلنس لوگ اگر میں نے اپنی فائلز میں دیکھے ہیں تو اس سائن سے ریلیٹڈ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کیونکہ میرے سائن میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقریباً میرا ایک تو ہم بہت سے لوگوں کا ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو میرا پرسنل ڈیٹا آلموسٹ کوئی 12,000 سے زیادہ لوگوں کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی قسم کے ریسرچ ورک کے لیے ایک بڑا سفیشینٹ جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کیس ہے اور سیمپلز ہیں۔ ان سیمپلز کو دیکھتے ہوئے میں اپنی کوئی رائے اپنے علم اور اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ بھی قائم کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریکٹیکل، ریئلسٹک، لاجیکل، سینسیبل لوگ زیادہ اس سائن میں ہوتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ اگر ہمت ہار دیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، یا خود کوئی اپینین کسی کے بارے میں بنا لیں، تو پھر لوگوں کا ان کے بارے میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ ایروگینٹ ہے، یہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، تنہائی پسند ہے، سوشل اینیمل نہیں ہیں، لوگوں میں ملنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کے ڈائلاگ، اس طرح کی چیزیں آپ کو سننے میں مل سکتی ہیں، جو ہو سکتی ہیں آپ کے اندر۔ تو دوستو، یہ سارے فیکٹرز ہیں، جنرل ٹریٹس ہیں جو آپ کے سائن سے ریلیٹڈ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو چونکہ ایک انٹروڈکشن آف پائسز ہاؤس ہے، آپ کا زوڈیکل سائن کا ایک انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد جیسا ہم نے ایکویرس کے بارے میں کیا تھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اور اس تاریخ میں پیدا ہونے والے پائسز کی پرسنالٹی کس قسم کی ہوگی، 1 سے لے کے 9 تاریخ تک۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ پہلا جو نمبر ہے، پہلا جو پروگرام پائسز کا آپ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ایک تعارف ہے۔ اسی پروگرام میں آپ کو بہت سے لوگوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ آپ کے سائن میں کس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ان کا تعلق کس فیلڈ کے ساتھ تھا۔ اس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ میرے اندر جو کوالٹیز ہیں یہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، میں اپنے آپ کو کن کے ساتھ لنک کروں، اور جب آپ ویسی ہی چیزوں کو ان کے ساتھ لنک کریں گے تو پھر آپ کو اپنی زندگی بہتر اور کمفرٹیبل کرنے میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اسی لیے میرے اس پروگرام میں ہم دنیا میں ہر فیلڈ سے متعلق مشہور لوگوں کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ کچھ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کے دوران آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس ملیں گے، چھوٹی چھوٹی شخصیات، ان کے ڈیٹا ملیں گے۔ کچھ پروگرام کے اینڈ میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سی لسٹ، چھوٹی سی ڈسکشن، چھوٹی سی ڈیبیٹ ملے گی آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں کو۔ اور اس کے بعد پھر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ
یعنی کسب، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جو کسب میں پیدا ہو. کسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ 19 فروری کو پیدا ہوئے، جب آپ 19 فروری کو پیدا ہوئے تو اس وقت ایکویریس جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا اور پائسس شروع ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں تک جو ستارہ، جو زوڈیکل سائن گزر گیا، اس کے بھی کچھ دنوں تک، 3-4 دن تک اس کے اثرات بھی آپ کے پاس ہوں گے. دوسرے لفظوں میں اگر سمجھانے کے لیے میں یہ بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سائن 19 فروری سے جو سن سائن آپ کا پائسز میں آ رہا ہے وہ تقریباً 22-23 تک اس کے اوپر ایکویریس کے افیکٹ بھی ہوں گے. اسی طرح جب آپ 20 مارچ کو آپ کا زوڈیکل سائن چینج ہوتا ہے اور ایریز سٹارٹ ہوتا ہے 21 سے، تو اس سے 2-3 دن پہلے رائزنگ زوڈیکل سائن ہے، اس کا جو رولنگ پلینٹ مارس یعنی ایریز آئے گا، تو آپ کے اوپر تقریباً 17-18 سے مارس کے بھی افیکٹ آنے شروع ہوں گے. تو اس طرح ہم جسے کہتے ہیں کسب، اس کے بارے میں بھی پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر سیکنڈ چیز یہ ہوگی کہ 1 سے لے کے اور 9 نمبر تک ہم بات کریں گے. مثلا فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں، اب جیسے 19 کی اگر ہم بات کریں گے 19 فروری کی، تو 19 فروری کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا نمبر 1 ہے. 19-1 یہ جو نمبر ہوں گے یہ 1 نمبر میں کہلائیں گے. 19-1-10 یہ 1 نمبر سے پیدا ہونے والے لوگ ہوں گے. تو یہ 3 سائن 1 نمبر کے ہوں گے. اسی طرح 2-3-4-5 سے لے کے 9 تک سارے سائن. یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی آپ نے صرف ہمیں کلک کرنا ہے، اپنے پروگرام کے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ اس پروگرام کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اور جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے اس دن اور اوصاف کیا ہیں آپ کے سائن کے. وہاں پہ فردر آپ کو اپنے بارے میں سمجھنے میں آسانیاں ہوں گی. وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی جب آپ زوڈیکل سائن، ہم جوپیٹر کی بات کریں گے، وہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، لیکن جس ڈیٹ کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں اس ڈیٹ کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ بھی کمبینیشن میں آپ کے ساتھ ایک پرسنالٹی بنانے میں، اس کے اچھے اور برے اثرات بننے میں آپ کے لیے ایک رول پلے کرے گا. اس لیے آپ کے لیے یہ سمجھنا بہتر اور آسان ہوگا کہ ہم، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی سائن میں بڑے ہمبل ہوتے ہیں، بڑے پیسفل ہوتے ہیں، کچھ بڑے اگریسو ہوتے ہیں، انٹالرنٹ ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں کہ اس دن پلانٹری کمبینیشن ان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرتی ہے، رول پلے کرتی ہے، جہاں ان کی شخصیت میں اس طرح کی شدت تھوڑی سی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو دوستو، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جانے سے پہلے کہ یہ چینل آپ بڑی محبت کے ساتھ اسے پلیز شیئر کیجیے گا. آپ نے جس طرح کا رسپانس دیا تھا اسی کی وجہ سے نئے پروگراموں کا سلسلہ پچھلے 2-3 مہینے سے ریگولر آ رہا ہے. تقریباً میرے چینل میں اس وقت 400 سے زیادہ پروگرام آپ کے ساتھ آ چکے ہیں. صرف پائسز کے بارے میں آپ کو اپنے بارے میں صرف ویکلی ہاروسکوپ کے علاوہ تقریباً 12 سے 13 پروگرام ملیں گے، جس میں آپ کو سمجھنے کے لیے آسانیاں ہوں گی کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، اور آپ کو آگے ڈائریکشن زندگی آپ سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے. ایک تو یہ سائن ہوگا. سیکنڈ، میری ریکویسٹ کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی پائسز کے لوگ ہیں، پلیز اس پروگرام کو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. کوئی اپنے بارے میں جاننا چاہتے اسے بھی بتائیے گا کہ اسے سن لیجیے گا، کیونکہ میری یہ ایک خاص مشن ہے میرا، جو میں ایک خاص شوق کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں. میرا پیشن ہے کہ اگر اس کے ذریعے اچھائیاں برائیاں سب میں ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کی ذات کے اندر چھپے گوہر، چھپے گن، جسے کہتے ہیں چھپی خوبیاں اجاگر کرتے ہیں اور اس کی زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے، تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو اسی طرح آپ اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں کرنے والے ہیں، کر سکتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا. آپ نے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن بھی دبانا ہے، اور باقی سارے جو پروگرام آنے والے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی دیکھنا بھی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مزید اگر اپنے زوڈیکل سائن کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو آپ نے مجھے وہ بھی بتانا ہے اور گائیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ باقی پروگراموں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.